چوتھے دور حکومت میں جب علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ علی پہلے دوسرے تیسرے زینے پر نہیں بیٹھے بلکہ اوپر والے زینے پر ممبر پر جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے. تو سرگوشیاں ہونے لگی. برابر میں ہی ممبر کے ساتھ ہی حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مولا علی کے معاون ہیں, مولا علی کے خاص معتمد ہیں, وہ برابر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے ممبر کے ساتھ. مولا نے جھک کر دیکھا اور فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یا آپس میں کان میں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عمار یاسر نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے خطبہ دیا اور خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور جملہ یہ تھا, ایک مرتبہ ممبر پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ما ھذہ الاواد, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے, انا راکب کتف النبی, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے, میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں. یہ تو ممبر ہے, اس پر بیٹھنے پہ تمہیں اعتراض ہو گیا, مجھے نبی نے اپنے دوش پر بھی بٹھایا ہے. ایک میں اہل سنت کی کتاب میں یہ مولانا روایت دیکھ رہا تھا کہ جب مولا علی نبی کے دوش پر سوار تھے نا تو مولا نبی نے علی سے پوچھا کتنے بلند ہو, کہے آپ تھوڑا تھوڑا گردن ہلائیے گا بات جا رہی ہو. تو مولا نبی نے مولا علی سے فرمایا علی کتنے بلند ہو, فرمایا یا رسول اللہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ عرش رہ گیا ہے. وہ علی کے جس کا نام ہی علی ہو. میری تمہید مکمل ہوئی. جس ادارے نے ہمارے نبی کو نبی اور خاتم بنایا یعنی اللہ, اسی ادارے نے نبی سے کہا غدیر کے میدان میں اے میرے حبیب جو تم نے 63 برس تک میرا پیغام پہنچایا. میں بہت واضح کہہ دوں, ہم 23 برس کی نبوت کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے اور 23 سال تک نبوت رہی. ہم نبی کے 23 برس کی نبوت کے قائل نہیں. ظاہری حیات جتنی تھی وہ نبوت کی تھی, اور اگر علی کی آنکھوں سے دیکھو تو یہ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا. لہٰذا 63 برس, وہ 40 سال تک نبی مکرم نے اعلان نبوت نہیں کیا, وہ ایام بھی نبوت کے ایام. اگر آپ سے کوئی کہنا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا. لہذا وہ نبی, وہ جسے اللہ نے نبی بنایا, اسی نبی کی 63 برس کی محنتوں پر اللہ نے کہا ان لم تفعل فما بلغت رسالت, اگر تم نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. یعنی ہوتا ہے سارے کاموں کا انحصار, ایک وہ کام ہوا تو سارے کاموں کا فائدہ ہے, وہ کام نہیں ہوا تو کسی کام کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اگر ولایت علی نہ ہو تو نماز کا کیا فائدہ, روزے کا کیا فائدہ, حج کا کیا فائدہ, زکوٰۃ کا کیا فائدہ. میدان میں بھی اگر علی کی محبت کے بغیر اترو گے تو جہاد نہیں ہوگا, دہشت گردی ہوگی. محبت یعنی محبت علی کے ساتھ ساری عبادتوں کا فائدہ, اور مولا علی کی محبت کے بغیر ساری عبادت. میں نہیں کہہ رہا بھائی, ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ شیعہ مولوی ہے, اس ٹائپ کی باتیں چلا گیا. میں آپ کو نبی کی صحیح حدیث سنا دوں. سرکار نے فرمایا کوئی حالت احرام میں کوہ ابو قبیس کے برابر سونا صدقہ دینے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا حالت احرام میں مظلومن مار دیا جائے, اور اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. اچھا, اب محبت کا جہاں عنوان آ جائے, علی مولا کی محبت کی بات جہاں آ جائے, تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, سب کے ذہنوں کے مطابق علی ہے. علی ایک جیسے نہیں ہے. کثرت در وحدت کا لفظ میرے بچوں کہ کثرت میں وحدت. اگر اس وقت فرض کریں 1000 لوگ محفل میں ہیں تو ہر ایک کے ذہن میں علی مختلف. یہ مولا علی کو کچھ اور مانتا ہے, وہ مولا علی کو کچھ اور مانتے ہیں, وہ مولا علی کو کچھ اور مانتے ہیں. بھائی میری اور آپ کی کیا بات ہے جب ابو ذر اور سلمان ایک جیسا نہیں مانتے, جب نبی کے صحابی علی کو ایک جیسا نہیں مانتے. یعنی جتنی میری معرفت بڑھتی چلی جائے گی ایسا مجھ پر مولا علی واضح اور روشن ہوتے چلے جائیں گے. بس ہم سب ایک مشترکہ ہدف پر راہی ہیں, گامزن ہیں, کوشش کرنے والے ہیں, اور مشترکہ ہدف ہے معرفت علی. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا آپ تو اللہ کی اور رسول کی بات کے بغیر ہی علی. تو میں ان پر واضح کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے نا تو جو رستہ ہے اس کا پہلا عنوان علی ہے. نہیں ہو سکتا کوئی اللہ تک پہنچے بغیر علی کے. اور پھر علی مولا سے نبی تک اور نبی مولا سے اللہ. نصاب اودی نصاب یہی, نیچے سے اوپر جانے کا نصاب یہی. اور اگر اوپر سے نیچے آنا ہے تو اللہ, رسول اللہ, علی. اور اگر نیچے سے اوپر جانا ہے تو علی, رسول اللہ اور اللہ. اب ہر ایک کا راستہ ممکن ہے کوئی وہاں سے آ رہا ہو, کوئی یہاں سے جا رہا ہو.
وہاں سے آنا بھی عنوان فضیلت ہے اور یہاں سے جانا بھی عنوان فضیلت. وہاں سے آنے والے کبھی فرشتے کہلاتے ہیں اور یہاں سے جانے والے کبھی بندے کہلاتے ہیں. ابدیت کا تقاضا یہاں سے وہاں کا ہے اور رسالت کا عنوان وہاں سے یہاں کا ہے. سفر یہ بھی ہے، سفر وہ بھی ہے، مگر دونوں سفروں میں جو منزل ہے، جس جگہ سے گزرنا ہے، وہ مولا کی ذات. میرے مولا نبی فرماتے ہیں لو ان الاشجار اقلام، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب. اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور جن گنتی کرنے بیٹھے اور انسان لکھنے بیٹھے ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، تو ساری کائنات مل کر بھی علی کی فضیلتوں کو گنتی میں نہیں لا سکتی. میرے بچوں، جوانوں، میرے سنی بھائیوں، یہ بات ہے کہ جو مشترکہ بات، یعنی اگر جیسے جیسے ہم پیچھے تاریخ میں چلے جائیں گے تو یہ الجھن اور روشن ہوتی چلی جائے گی، یہ الجھن اور برطرف ہوتی چلی جائے گی کہ علی علی ہے. یعنی صحابہ کرام میں جا کر پوچھیں یا ائمہ اربعہ اہل سنت میں پوچھیں، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم، ان چاروں ائمہ اہل بیت اور فقہاء ائمہ اہل فقہاء پوچھیں تو ہر ایک سے، اور پھر صحابہ کرام سے پوچھیں، اور پھر خاص طور پر خلفائے ثلاثہ سے، جس سے بھی پوچھ لیں وہ سب ہماری آواز میں آواز دیں گے، اور وہ یہ کہ بعد نبی اگر کوئی بڑا ہے تو والی ہے. سب ایک بات کے اوپر. اب اور بات ہے کہ بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. میرا پیر ایسا، میرا پیر کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا میں ایسا ہوں، میرا مرید کہہ رہا ہے میں ایسا. تو یہ بھی ایک مشکل ہے. جنہوں نے خود نہیں کہا کہ ہم علی جیسے، ان کے مرید کہہ رہے ہیں یہ علی سے افضل ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا علی، بلکہ اگر کہا تو یہ کہا کہ علی ہم سے افضل ہے. کہا تو یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کہا تو یہ کہا لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی خاتون ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ دنیا میں منتقل کیا. کہا تو ایسا کہا. بولے تو امام اعظم ابو حنیفہ خاص بات کرتے ہوئے گزر گئے. امام شافعی نے تو حدیں، یعنی امام شافعی تو ہمارے حساب سے حدیں گزار گئے. ہمارے علماء بھی اتنا نہیں بولتے، نہیں بول سکتے. میں ابھی بولوں گا تو سب سے پہلے ان پر فتویٰ آئے گا. اگر امام شافعی والی بات میں کر دوں نا تو مجھے تو میرے بھائی کا، مگر امام شافعی اتنا کچھ کہہ گئے مولا علی کے لیے. امام مالک نے تو کیا خوب کہا جب کسی نے ان سے پوچھا کہ جبریل امی نبی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے. جب سرکار سے پوچھا امام مالک سے کہ جبریل امی علیہ السلام نبی پر کتنی دفعہ اترے، انہوں نے فرمایا 12,000 دفعہ. تو شاید وہاں کوئی شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا تو اسے چٹکی بھرنے کے لیے کر لیا کہ علی پر کتنی دفعہ جبریل نازل ہوئے. اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امام مالک ناراض ہوں گے، نبی پر جبریل سمجھ میں آتا ہے، علی کے بارے میں سوال ہی علی پر جبریل کیوں نازل. تو امام مالک نے جب کہا نا کہ 12,000 دفعہ نبی پہ نازل ہوئے، اور اس نے کہا جی علی پر کتنی دفعہ جبریل نازل ہوئے، انہوں نے کہا 24,000 دفعہ. تو وہ تو الٹا ہی ہو گیا قصہ. وہ عجیب سا منہ بنا کے کہنے لگا نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. امام سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا انا مدینۃ العلم علی بابا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور ہر آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے، جب آئے گا جب جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑی عنایت میں بہت جلدی گزر رہا ہوں. خاص علمی بحث چھیڑ ہی نہیں رہا کہ جس کو تمہید باندھنے میں مجھے بس اصلی ایجنڈے پر رہنا چاہتا ہوں. اور وہ اصلی ایجنڈا ہم شیعہ سب بھائیوں کا یہ ہے کہ بالآخر ہمیں کل علی کا سامنا کرنا ہے. یہ علی کے بچوں کے ہاتھ میں جنت، علی کے زوجہ کے ہاتھ میں قیامت. اور جس کے بچوں کے ہاتھ میں جنت ہو، جتنا زیادہ ان بچوں کے بابا کو خوش کریں گے اتنی جنت پکی. ہمیں سب کو مرنے کے بعد جس کا سامنا کرنا ہے وہ مولا علی ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا محشر میں علی میرے آگے چلیں گے، میں علی کے پیچھے چلوں گا. تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ علی سے افضل آپ ہیں، آپ علی سے افضل ہیں، آپ آگے چلیں گے یا علی آگے چلیں گے؟ فرمایا تم نے نہیں سنا مجھ سے علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلتا ہے. یعنی نبی چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو، ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت